السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں سکون و برکت عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفت سے ہمیشہ بچا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوت پر جایا کرو جب کہ بلائے جاؤ۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ یا اللہ جمعہ کا دن ہے، سب کے دلوں کی مراد پوری فرما، آمین۔ ان پر درود پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر کر آیا تو مصاحب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو چیزیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو، نمبر 1 کلمہ طیبہ کا ورد، نمبر 2 استغفار کی کثرت۔ اور مجھے آسمان کے نیچے رہ کر بس اوپر دیکھتے رہنا پسند ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہ میری ہر بات بنا کہے سن رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو اپنے سے زیادہ عزت دو، اگر علی ظرف ہوگا تو وہ تمہیں عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو علی ظرف سمجھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوجود سو جائے اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر و بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو، خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کروا دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ خدا سے بھی ملتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسا ہے، میں صدقے میں قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو، جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھین گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا کی مہنگی ترین آسائشوں کی طلبگار نہیں، بس اللہ میرے مستقبل کو خوشگوار بنا دے کہ میں وہ ہر درد بھول جاؤں جو مجھے رلا کے رکھ دیتے ہیں، جو مجھے بالکل اکیلا کر دیتے ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک ایک آواز آئے گی، یا رب امتی یا رب امتی، وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ قدر اور وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ دعا مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے، ہر کسی کے لیے دعا کیا کریں، کیا پتہ کسی کی قسمت آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہی ہو۔ اے میرے مالک، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، ظاہری باطنی روحانی جسمانی تکلیفوں سے محفوظ رکھنا اور اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا مصر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت مصر ہے اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں، یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہے، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور
سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ سب سنتا ہے، وہ سب دیکھتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہاری خیر نہ رکھتا ہو، اور ایسا کوئی لمحہ نہیں جب وہ تمہارے لوٹ آنے کا انتظار نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ایک دن ہمارا نامہ اعمال بھی اچانک کلوز کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن کسی کو دائیں تو کسی کو بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لے، آج اپنا حساب کتاب کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اگر دین کی وجہ سے کوئی بھی مشکل آئے تو سوچئے حضرت خدیجہ رضی اللہ پر کیسی مشکلات آئی تھی۔ وہ مالدار خاتون تھی، مگر زندگی کے آخری حصے میں کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ شعیب ابو طالب پر محصور کیا گیا، ان کا شبابی تعلیم میں محصور کیا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ انہوں نے حق کی خاطر سب کچھ چھوڑا، مگر ہم تو حق کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دکھ غم بتانا سراسر بیوقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف سے اس کو محسوس کرے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، جب تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہو، تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ اے بلندی اور عظمتوں والے مہربان رب کریم، اپنے مقربین کے طفیل ہماری مشکلات آسان فرما۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ انسان کی یہی زندگی ہے۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا۔ ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہوں میں آتے ہیں۔ ہمت نہ ہارنا، بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو باتیں کہنا مشکل ہوتا ہے، وہ باتیں سہنا مشکل ہوتا ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ سر درد تو محض ایک نام ہے۔ کچھ باتیں دماغ کو اتنی چبھتی ہیں کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ جو شخص ہمارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ ہمارا سچا دوست ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیے، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحتیں کرنا کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ رب کی محبت وہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔
یوں غلط تو نہیں چیزوں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خامہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ یاد آئے گی ایک دن تمہیں یہ عنایتیں بھی، ہمارا قیمتی ہو کر بھی تیرے لیے مفت ہو جانا۔